الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ تمام تعریفیں اس ذات پاک کے لیے جو ہماری رگ جہاں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء خاتم الانبیاء افضل البشر سید البشر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ آج ہم چند ان چیزوں کو ڈسکس کریں گے کہ اور ان کچھ امور کا ذکر کریں گے جن کے کرنے کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور مختصراً ہم انشاءاللہ ان چیزوں کے اوپر روشنی ڈالیں گے۔ یہ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے ایک حدیث صحیح بخاری سے رکھوں گا۔ اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں اور حدیث کا نمبر 6164 ہے، یعنی 6164 اس حدیث کا نمبر ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا اللہ کے رسول میں تباہ ہو گیا، میں برباد ہو گیا، وہ رونا پیٹنا اس نے شروع کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھائی کیا ہوا ہے، مجھے بھی تو کو بتاؤ۔ اس نے کہا اللہ کے رسول بات یہ ہے کہ میں نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے ہم بستری کر لی ہے، حقوق زوجیت ادا کر لی ہے، تو اب میں کیا کروں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم ایک غلام آزاد کر سکتے ہو؟ تو اس نے کہا نہیں اللہ کے رسول میرے پاس تو یہ طاقت نہیں ہے۔ فرمایا پے در پے لگاتار 2 مہینوں کے روزے رکھ سکتے ہو؟ اس نے کہا اللہ کے رسول یہ بھی میرے پاس طاقت موجود نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہو؟ اس نے کہا اللہ کے رسول یہ بھی میرے پاس طاقت موجود نہیں ہے۔ تو اب ہوا یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پر بیٹھے تھے تو ایک ٹوکرا کھجوروں کا آ گیا، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ٹوکرا اٹھاؤ اور جاؤ جا کر 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو، یہ ان کو جا کر تقسیم کر دو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کہنے لگا اللہ کے رسول یہ جو مدینے کی دونوں وادیاں ہیں ان کے اندر مجھ سے زیادہ تو کوئی بندہ غریب ہی نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول مسکرا دیے، یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ کے دندان مبارک نظر آنا شروع ہوئے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ٹھیک ہے لے جاؤ۔ اچھا اس بات نے یہ بات طے کر دی، چلو وہ تو ایک استثنائی مسئلہ، اللہ کے رسول نے اس کو کہا کہ یہ ٹھیک ہے ٹوکرا کھجوروں کا آپ اپنے گھر کے اندر استعمال کر دو، لیکن یہ بات طے ہو گئی اگر کوئی بندہ روزے کی حالت میں اپنی بیوی کے پاس گیا اور اس کی 4 شاخوں میں بیٹھا زور لگایا حقوق زوجیت ادا کیے تو وہ ان 3 کاموں میں سے ایک کام اس کو ضرور کرنا پڑے گا، یا تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑے گا، یا پے در پے 2 مہینے کے روزے رکھنے پڑیں گے، یا پھر ایک غلام آزاد کرنا پڑے گا۔ ان 3 کاموں میں سے ایک کام کا کرنا اس کے اوپر ضروری ہے، فرض ہے، اور روزے کی بھی قضا دے گا، یہ پنشمنٹ کے طور پر ہے، چونکہ روزے کی حالت کے اندر اللہ نے بیوی کے پاس حقوق زوجیت ادا کرنے سے منع کر دیا ہے تو اس نے اللہ کے قانون کو توڑا ہے۔ اچھا دوسرا ہم دیکھتے ہیں کہ قے کی اگر روزے کی حالت کے اندر کسی بندے کو قے آ جاتی ہے، یعنی جس کو پنجابی میں کہتے ہیں الٹی آ گئی، ٹھیک ہے، اور کسی بندے نے قے کر لی ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یعنی یہ حضرت ابو ہریرہ سے ابن ماجہ کے اندر 1676 1676 یہ حدیث کا نمبر ہے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر قے کرتا ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ گیا ہے۔ اب اس کے اوپر پنشمنٹ تو نہیں ہے لیکن روزے کی قضا دینی پڑے گی، لیکن اگر ویسے ہی اس کی قے آ گئی ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کا روزہ نہیں ٹوٹا۔ اچھا اسی طریقے سے اگر کوئی شخص بلڈ دیتا ہے یعنی کہ کسی بندے کو خون کی ضرورت ہے تو وہ روزے کی حالت میں کسی کی جان بچانے کے لیے دیتا ہے تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اچھا اسی طریقے سے یہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سنن ترمذی کے اندر روایت موجود ہے 787 787 یہ حدیث کا نمبر ہے کہ حیض کی حالت کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزوں کو دوبارہ پھر لوٹانے کا حکم دیا، یعنی کہ حالت سیام کے اندر، حالت روزہ کے اندر عورت کو حیض آ گیا ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ گیا ہے۔ اسی طریقے سے عورت کی ڈیلیوری ہو گئی ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ گیا ہے۔ جان بوجھ کر کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، سگریٹ پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، نسوار کا استعمال کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، غذائی انجیکشن لگوانے سے یعنی کہ جیسے نیروبیان یا میتھی کوبال یا پھر ایک میدے والا انجیکشن جس کو آپ بولتے ہیں فلیجل، چونکہ اس کا تعلق براہ راست میدے کے ساتھ ہوتا ہے، وہ بھی لگوانے سے روزہ
ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر بیماری والا انجیکشن چاہے آپ مسکولر لگواتے ہیں یا وین کے اندر لگواتے ہیں، یعنی آپ کی جو وین ہیں ان کے اندر لگتا ہے، یا اس کو گوشت کے اندر بیماری والا انجیکشن جیسے کوئی پین کلر ہو گیا یا پھر اینٹی بائیوٹک ہو گیا، اس طرح کا کوئی اگر آپ انجیکشن لگواتے ہیں تو پھر اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن جو آپ کا غذائی انجیکشن ہے اس کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اچھا ایک بات ذہن میں رکھیں، اگر کسی خاتون کو افطاری سے چند منٹ پہلے حیض آ گیا ہے تو وہ کیا روزہ پورا کرے گی، یا پھر اس کے اندر اہل علم نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے اس کا دل نہ ٹوٹے، وہ روزہ اپنا پورا کر لے، لیکن اس روزے کی قضا بہرحال اس کو دینی پڑے گی، چاہے چند منٹ پہلے ہی، تھوڑے لمحے پہلے ہی اس کو حیض آ گیا ہے تو ظاہر سی بات ہے افطاری کا ٹائم ابھی تک نہیں ہوا تو پھر اس کا روزہ ٹوٹ گیا ہے۔ اسی طریقے سے کسی عورت کے ہاں ڈیلیوری ہو گئی ہے تو پھر بھی اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو یہ چند وہ کام ہیں جو عام طور پر ہمارے معاشرے کے اندر معاملات ہوتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ شیشہ دیکھنے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یہ کام کرنے سے وہ کام، تو ان کاموں سے روزہ بہرحال نہیں ٹوٹتا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ہم ڈسکس کریں گے کہ وہ کون سے امور ہیں جو روزے کی حالت کے اندر کر بھی لیے جائیں تو ان سے روزہ بالکل نہیں ٹوٹتا، بلکہ ان کے کرنے کے اندر کوئی حرج اور قباحت والی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔